ایک شخص نے خواب دیکھا کہ وہ کسی جنگل میں چلا جا رہا ہے۔ اتنے میں پیچھے سے آہٹ محسوس ہوئی۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک خوفناک ہیبتناک شیر اس کے تعاقب میں چلا آ رہا ہے۔ گھبرا کر بھاگ کھڑا ہوا۔ شیر بھی پیچھے پیچھے بھاگا۔ بھاگتے بھاگتے اس کے سامنے ایک گہرا گڑھا آ جاتا ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر وہ اس گڑھے میں چھلانگ لگا دے تو شیر سے جان بچائی جا سکتی ہے، مگر جیسے ہی اس نے اس گڑھے میں جھانک کر دیکھا تو اس کے اندر خوفناک سانپ بیٹھے ہوئے تھے۔ سانپوں کو دیکھ کر وہ مزید گھبرا گیا۔ پیچھے شیر ہے اور آگے گڑھے میں سانپ منہ کھولے بیٹھے ہیں، جائے تو کدھر جائے۔ اچانک اس کی نظر پڑتی ہے اسی گڑھے کے پاس ایک درخت بھی ہے۔ اس نے سوچا کہ اس درخت کے ساتھ جو ٹہنی لٹک رہی ہے، چلے اس کو پکڑ کر گڑھے میں لٹک جاتا ہوں، جب شیر چلا جائے گا تو میں پھر واپس اتر جاؤں گا۔ اس نے نہ سوچا نہ سمجھا نہ کچھ غور کیا، بس جان بچانے کے چکر میں درخت کی ٹہنی کو پکڑ کر اس گڑھے میں لٹک گیا۔ اب جب اس نے ٹہنی پکڑی اور گڑھے میں لٹک گیا، اب اس کا اگلا امتحان شروع ہوتا ہے۔ مزید امتحان یہ سر پہ آ پڑا کہ وہ جو ٹہنی تھی اسے دو چوہے، ایک کالے رنگ کا اور ایک سفید رنگ کا چوہا، دو چوہے اس ٹہنی کو کاٹ رہے تھے، اس کو کتر رہے تھے، ایک کالا چوہا اور ایک سفید چوہا۔ اب یہ مزید گھبرا گیا کہ آہستہ آہستہ چوہے اپنا کام مکمل کریں گے، یہ کالا اور سفید چوہا اپنا کام مکمل کر کے اس ٹہنی کو کاٹ دے گا اور عنقریب میں اس گڑھے میں گر جاؤں گا۔ لیکن بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی۔ جب اس کی ذہن میں یہ سوچ آئی کہ چوہے اپنا کام مکمل کر لیں گے اور میں گڑھے میں گر جاؤں گا، تو اس کی نظر شہد کے چھتے پر پڑی جو کہ شہد کی مکھیوں نے اسی درخت پر بنا رکھا تھا۔ جب اس کے منہ میں شہد کا قطرہ گرا تو اس کو ایسی لذت محسوس ہوئی کہ وہ شیر کا پیچھے آنا بھی بھول گیا۔ وہ گڑھے کے اندر جو سانپ منہ کھولے بیٹھے تھے ان کو بھی بھول گیا، اور جو کالا اور سفید چوہا ٹہنی کو کاٹے چلا جا رہا تھا اس کو بھی بھول گئے۔ وہ شہد کی لذت میں کھویا ہوا تھا کہ چوہوں نے اپنے کام کو مکمل کر لیا۔ ٹہنی کمزور ہو گئی، ٹہنی ٹوٹ گئی اور وہ دھڑام سے اس گڑھے میں جا گرا۔ جیسے ہی وہ گرا اس کی آنکھ کھل گئی۔ اب وہ ایک بزرگ کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، حضرت میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، اتنا خطرناک ہے، حیران کن ہے کہ میرے تو بدن پر لرزہ طاری ہوا ہے، آپ مجھے اس خواب کی تعبیر بتائیے۔ وہ بزرگ فرمانے لگے کہ بیٹا، جو تو نے میدان دیکھا وہ یہ دنیا ہے، وہ یہ کائنات ہے جس کے اندر تو موجود ہے۔ شیر تیری موت ہے جس کو تو نے اپنے پیچھے آتے ہوئے دیکھا، کیونکہ بندے کی موت ہر وقت اس کے پیچھے رہتی ہے، اس کے تعاقب میں رہتی ہے۔ جو گڑھا تو نے دیکھا وہ تیری قبر ہے، اس کے اندر جو سانپ تو نے منہ کھولے ہوئے دیکھے وہ تیرے اعمال ہیں، اور جو درخت کی ٹہنی تو نے پکڑ لی
وہ تیری امید ہے، اور جو رات اور جو کالا اور سفید چوہا اس ٹہنی کو کاٹ رہا تھا وہ رات اور دن ہے جو کہ تیری زندگی کی ٹہنی جو ہے اس کو آہستہ آہستہ کاٹ رہے ہیں، جس کی امید کے سہارے تو زندہ ہے کہ میں ابھی بہت زندہ رہوں گا۔ یہ رات اور دن تیری زندگی کی جو امید کی ٹہنی ہے اس کو کاٹتے چلے جا رہے ہیں۔ جو شہد جس کی لذت میں تو کھو گیا وہ محبت ہے دنیا کی، وہ دنیا کی محبت ہے کہ جب یہ دنیا کی محبت کسی کے دل میں آ جاتی ہے تو اپنی موت کو بھی بھول جاتا ہے، اپنی قبر کو بھی بھول جاتا ہے، اپنے برے اعمال کی وجہ سے جو اسے عذاب ہونے والا ہے اس کو بھی بھول جاتا ہے۔ مسلسل رات دن گزر رہے، اس کی زندگی کم ہو رہی ہے، اس کو بھی وہ بھول جاتا ہے، اور اچانک کیا ہوتا ہے کہ اس کی زندگی کی ٹہنی کٹ جاتی ہے اور اسے آخر کار قبر میں جانا پڑتا ہے، اس گڑھے میں جانا پڑتا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا پڑتا ہے۔ یہ تیری خواب کی تعبیر تھی۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ یہ تو کسی انجان انسان کے ساتھ واقعہ پیش آیا، اس نے یہ خواب دیکھا، آپ کے لیے بھی ہے۔ آپ یہی سمجھ کر اس واقعے کو سنیے کہ یہ آپ کے ساتھ واقعہ پیش آیا ہے، یہ خواب آپ نے دیکھا ہے۔ آپ اب اندازہ لگا لیجئے، اگر یہ خواب آپ نے دیکھا ہو اور یہ واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا ہو تو آپ کا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے، آپ کے اندر کیا چینجنگ آنی چاہیے، آپ کو اپنے اعمال پر کس طریقے سے غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ سمجھداروں کے لیے، عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔